شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں بری کرنا، یعنی کہ بری سے مراد چھٹکارا پانا۔ شب برات ایسی رات جس میں اللہ تبارک و تعالی موحد کو چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ مشرک اور کینہ پرور لوگ، ان کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتے۔ یہ ہے شب برات کے بارے میں۔ ایک روایت ہے بہقی میں، ابن حبان میں، اور اس میں یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں رات کو آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور سب کو معاف کر دیتے ہیں، موحدین کو، سوائے مشرک کو اس کو معاف نہیں کرتے۔ جس کے دل میں کسی کے خلاف کینہ ہے اس کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ اسی طرح صحیح الجامع للالبانی 1858 حدیث کا نمبر ہے، اور اس میں بھی یہی روایت ہے کہ اس کی فضیلت ہے کہ اس 15ویں رات کی فضیلت لازمی ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آیا کہ جو ہم یہ دوسری بدعات سر انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پر حلوہ پکانا اور اس کے علاوہ چاول پکانا، کچھ چیزیں مختلف قسم کی پکانا، اور پھر رات کو جاگنا، سو نوافل ادا کرنا، اور اسی طرح پھر رات کو شرلیاں وغیرہ چھوڑنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بے شمار بدعات، لائٹ جلا کے، آگ جلا کے پوری بستی میں یا پوری گلی میں اس کو گھمانا، یہ بھی بدعت میں شامل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے، تبع تابعین نے، مخضرمین نے، ائمۃ الاکرام نے، نہ امام ابو حنیفہ نے، نہ امام مسلم نے، نہ امام شافعی نے، نہ امام مالک نے، نہ امام احمد بن حنبل نے، اور نہ ہی امام شافعی نے یہ کام کیا ہے۔ کسی ایک امام سے بالکل یہ ثابت نہیں ہے۔ اس رات، شب رات کی رات کو آپ اچھا کھانا پکائیں اور لائٹیں جلائیں اور پھر ایک دوسرے کے گھر چیزیں دیں اور پھر ساتھ ساتھ شرلیاں چھوڑیں اور ساتھ ساتھ پھر ساری رات کو جاگیں اور پھر آپ نماز نوافل ادا کریں، یہ ساری بدعات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایک روایت نہیں ہے، کوئی ایک آیت نہیں ہے، اور جتنی روایات ہیں ساری ضعیف ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو کام اللہ کے نبی نے کیا ہے، جو کام صحابہ کرام نے کیا ہے، جو کام ائمۃ الاکرام نے کیا ہے، جو کام محدثین نے کیا ہے، اس کام کو ہم کریں اور ان کام کو چھوڑ دیں، ان سب کاموں کو جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، نہ قرآن میں ثبوت ہے، نہ خلافت عمر میں ہے، نہ خلافت عثمانیہ میں، نہ خلافت ابوبکر صدیق میں، نہ خلافت حضرت علی المرتضیٰ میں، نہ خلافت عثمانیہ میں ایسا کام کبھی نہیں ہوا۔ عرب والوں کو تو علم نہیں کہ اس رات کیا ہے، صرف ہاں اس رات کی فضیلت موجود ہے، لیکن اس رات میں کھانا پکانا، یہ چیزیں لوازمات کرنا، سر رات جگانا، جاگنا، اس کو عید بنا لینا، یہ بالکل شریعت میں نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نیا کام دین میں وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ تو لہٰذا جو باتیں دین میں نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ صاحب شریعت تھے یا ہم صاحب شریعت ہیں؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن کی یہ علم نہیں تھا کہ اس دن میں آپ نے چیزیں پکانی ہیں، ایک دوسرے کے گھر بانٹنی ہیں؟ یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس لیے شب بارات کی فضیلت موجود ہے، اور اس رات میں واقعی اللہ تعالیٰ سارے موحدین کو معاف فرما دیتے ہیں، مشرک کے علاوہ۔ ہاں، جو کینہ پرور لوگ ہیں، اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، ان کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ لہٰذا سوال کا جواب یہی ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، لیکن یہ دوسری جو بدعات ہیں، دوسرے جو نئے کام ہیں،
یہ شریعت میں بالکل نہیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنا، حق سمجھنا، حق بولنا، حق پر عمل کرنے کی تو